الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلک و اصحابک یا خاتم النبیین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم آمینہ کے لال پیارے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مبارک بارگاہ میں درود و سلام کا ہدیہ پیش کر لینے کے بعد بحمد اللہ تعالی آج ہم درس تراویح کے ساتھ ایک بار پھر حاضر ہوئے ہیں، اور آج ہماری درس تراویح کی 23ویں نشست ہے کہ جس کے ساتھ ہم آپ کے سامنے حاضر ہیں۔ آپ دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو قرآن مجید فرقان حمید کی برکتوں میں سے کثیر حصے نصیب فرمائے۔ آج کی جو ہماری نشست ہے اس میں ہمیں 2-3 صورتوں اور ان 2-3 صورتوں میں جو آیت کریمہ ہیں اس پر کلام کرنا ہے۔ سب سے پہلے ہم پارہ 27 سورہ نجم پر چلتے ہیں۔ رب العالمین جل وعلا نے سورہ نجم کی آیت نمبر 8 اور 9 میں ارشاد فرمایا کہ ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنا۔ رب العالمین جل وعلا نے ارشاد فرمایا کہ پھر وہ جلوہ قریب ہوا، پھر اور زیادہ قریب ہوا تو دونوں کمانوں کے برابر بلکہ اس سے بھی کم فاصلہ رہ گیا۔ اس آیت مبارکہ کے ضمن میں تفسیر قرطبی کے اندر علامہ قرطبی علیہ رحمہ نے اس بات کو لکھا۔ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جلوے اور اس کے حبیب کے درمیان اتنی نزدیکی ہوئی کہ 2 ہاتھ یا 2 کمان بلکہ اس سے بھی کم کا فاصلہ رہ گیا۔ اسی کے ساتھ علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ بیان فرماتے ہیں کہ رب العالمین جل وعلا نے یہ جو فاصلے کی مقدار بتائی نا، تو آپ فرماتے ہیں کہ فاصلے کی یہ مقدار بتانے میں انتہائی قرب کی طرف اشارہ ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا جلوہ اور اس کے حبیب جو ہے اس جلوے کے انتہائی قرب میں پہنچ چکے تھے۔ یہاں پر جو ہے علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اسی بات کو لکھا کہ قرب اپنے کمال کو پہنچا۔ اور یاد رکھیں آپ فرماتے کہ با ادب احباب میں جو نزدیکی تصور کی جاتی ہے وہ اپنی انتہا کو پہنچی۔ مزید آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو اتنی قربت حاصل ہے کہ 2 ہاتھ یا 2 کمان یا اس سے بھی کم کا فاصلہ رہ گیا۔ تو اللہ کے نبی کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ قربت حاصل ہے۔ علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ بیان فرماتے ہیں اس قربت سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ حضور کی بارگاہ میں جو مقبول ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اس قربت سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالی جو حضور کی بارگاہ میں مردود ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں مردود ہے، جو حضور کی بارگاہ میں مقبول ہے اللہ تبارک و تعالیٰ پھر ایسے بندے کو اپنا پسندیدہ بندہ بنا لیا کرتا ہے، ایسے بندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر ولی بھی بنا لیا کرتا ہے۔ تو فرمایا گیا کہ ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنا، کہ پھر وہ جلوہ قریب ہوا اور پھر اور زیادہ قریب ہوا تو 2 کمانوں کے برابر یا اس سے بھی کم کا فاصلہ رہ گیا۔ تو یہ آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا۔ آگے اسی کے ساتھ اسی صورت مبارکہ کی آیت نمبر 11 ہے، رب العالمین جل وعلا فرماتا ہے ما کذب الفؤاد ما رآ۔ رب العالمین جل وعلا نے اپنے خوبصورت کلام میں سورہ نجم کی ہی آیت اور آیت نمبر 11 ہے، رب العالمین جل وعلا نے فرمایا کہ دل نے اسے جھوٹ نہ کہا کہ جو آنکھ نے دیکھا۔ اب آنکھ نے کیا دیکھا اور کیا نہیں دیکھا اس کے بارے میں یاد رکھیں، مفسرین اکرام ارشاد فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قلب مبارک نے اس کی تصدیق کی جو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے چشم مبارک نے دیکھا، اور حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی چشم مبارک نے کیا دیکھا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جلوے کو دیکھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کیا،
اللہ اکبر، معراج کی رات کا واقعہ ہے۔ اور یاد رکھیں اہل سنت و جماعت کا اس بات پر اتفاق ہے، تمام ہی اہل سنت و جماعت اس بات پر متفق ہیں کہ معراج کی رات آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے سر کی آنکھوں سے بیداری کی حالت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کیا، اپنے سر کی آنکھوں سے بیداری کی حالت میں جو کہ عرش کے مالک کا دیدار کیا گئے تو آمینہ کے لال پیارے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا۔ تو یہاں پر یہی بات ارشاد فرمائی گئی۔ تو یاد رکھیں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قلب مبارک نے اس بات کی تصدیق کی، اور یہاں پر فرماتے ہیں کہ اس کی تصدیق کی کہ جو چشم مبارک نے دیکھا۔ کیا مطلب؟ مراد کیا ہے؟ مراد یہ ہے کہ آنکھ نے دیکھا، دل نے پہچانا، اور اس پہچاننے اور دیکھنے میں کوئی شک بھی وارد نہ ہوا۔ اللہ اکبر۔ تو عزیزان گرامی یاد رکھیں ما کذب الفؤاد ما رأى، اور اسی اس کے متصل دیگر آیات بھی ہیں کہ جو اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ معراج کی رات پیارے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کیا کہ تو اپنے سر کی آنکھوں سے کیا۔ یہ بہت ہی اہم ترین بات ہے، دماغ میں بٹھانے والی بات ہے، اور عقیدہ اہل سنت میں سے ایک بات کی جو ہمیں اور آپ کو جو کہ معلوم ہونی چاہیے کہ جو آپ کے سامنے پیش کی۔ اب یہاں پر ہم سورہ قمر کی آیت نمبر 1 پر گفتگو کرتے ہیں۔ رب العالمین جل وعلا نے ارشاد فرمایا کہ اقتربت الساعۃ وانشق القمر۔ رب العالمین جل وعلا نے فرمایا کہ قیامت قریب آ گئی اور چاند پھٹ گیا۔ اقتربت الساعۃ، قیامت قریب آ گئی اور چاند، وانشق القمر، اور چاند جو ہے یہ شق ہو گیا، چاند جو ہے یہ پھٹ گیا۔ یہاں پر جو ہے مفسرین اکرام ارشاد فرماتے ہیں قیامت قریب آ گئی، اس سے مراد کیا ہے؟ فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کہ حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ گزشتہ امتوں کے مقابلے میں تمہاری مدت اتنی ہے کہ جیسے عصر کی نماز سے غروب آفتاب کا وقت ہو۔ اللہ اکبر۔ تو اتنی مدت ہے، یعنی قیامت اتنا قریب ہے۔ اور یہ روایت جو کہ المعجم الصغیر کے اندر اور المعجم الاوسط کے اندر موجود ہے۔ تو یاد رکھیں قیامت قریب آ گئی سے مراد جو کہ مفسرین نے اس بات کو لکھا، لیکن آگے جو حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا معاوضہ بیان کیا گیا کہ وانشق القمر، کہ چاند جو ہے یہ شک ہو گیا، چاند جو ہے یہ پھٹ گیا۔ اب اس کے متعلق جو ہے مفسرین اکرام نے گفتگو کی اور اس بات کو لکھا۔ علامہ آلوسی علیہ الرحمن نے اس بات کو لکھا، آپ فرماتے ہیں کہ شق القمر کا واقعہ یعنی چاند کے پھٹنے کا، چاند کے دو ٹکڑے ہونے کا جو حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا معجزہ ہے، یہ معجزہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں ہجرت سے 5 سال پہلے واقع ہوا۔ اسی طرح یاد رکھیے گا کہ کفار مکہ نے جو ہے آپ جانتے ہیں اور کئی بار علماء اکرام سے آپ سن چکے ہیں کہ کفار مکہ نے جو ہے حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے دلیل کو، اپنے نبی ہونے پر دلیل کو طلب کیا تھا۔ تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے نبی کے دلیل کے طور پر اپنا معجزہ دکھایا تھا کہ آپ نے چاند کے 2 ٹکڑے فرمائے تھے۔ المختصر یاد رکھیے گا کہ حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ہاتھ مبارک سے چاند کو اشارہ کیا تو چاند شک ہو گیا، چاند پھٹ گیا۔ تو یہ حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا معجزہ ہے۔ حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزات میں سے ایک اہم معجزہ ہے کہ جسے علماء اکرام جو کہ ممبر و محراب سے جو کہ یہ عوام کے سامنے ڈسکس کرتے ہوئے آئے ہیں، عوام کے سامنے پیش کرتے ہوئے آئے ہیں، حضور کے معجزات کی بات آئے تو اس بات کو بھی، اس واقعے کو بھی جو کہ علماء اکرام جو کہ لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہوئے آئے۔ لیکن میں اس کے ایک اہم بات کی طرف آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں۔ وہ بات کون سی ہے؟ یاد رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی پاک مبارک خوشبودار انگلیوں کو، ہاتھ مبارک کو جب آسمان کی طرف اٹھایا، چاند کی طرف اشارہ کیا تو چاند پھٹ گیا، چاند جو کہ یہ شک ہو گیا۔ لیکن میرے دوستو یاد رکھو چاند نے شک ہونے سے پہلے، چاند نے پھٹنے سے پہلے،
چاند نے ٹکڑے ہونے سے پہلے حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ نہیں کہا کہ صبر کریں میں اللہ سے پوچھ لیتا ہوں، صبر کریں کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے پوچھتا ہوں. تو یاد رکھیں یہ میرے نبی کا معجزہ ہے، یہ میرے نبی کے نبی ہونے پر دلیل ہے. اور معجزہ کہتے ہی اسے ہے کہ جو عقل میں نہیں آتا. معجزے کو سمجھنے کے لیے بندے کے دل میں عشق مصطفیٰ ہونا چاہیے، معجزے کو سمجھنے کے لیے دل میں محبت مصطفیٰ ہونی چاہیے. جب بندے کے دل میں محبت مصطفیٰ عشق مصطفیٰ راسخ ہوتا ہے تو پھر اسے عشق مصطفیٰ بھی نصیب ہے، اس کو پھر عشق مصطفیٰ نصیب ہونے کے ساتھ ساتھ معجزات مصطفیٰ بھی جو ہے وہ سمجھ میں آتے ہیں. اور یاد رکھیں کہ جو معجزات مصطفیٰ کو سمجھ کر انہیں ایکسپٹ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے دل میں عشق مصطفیٰ کو مضبوطی عطا فرما دیتا ہے، عشق مصطفیٰ میں برکت عطا فرما دیتا ہے. تو نبی کا چاند پر اختیار ہے، نبی کا ہم گناہگاروں پر بھی اختیار ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو مختار کل بنا کر کے بھیجا ہے. اس کی سب سے بڑی دلیل یہ واقعہ ہے. آپ دیکھیں کہ جب اللہ کے نبی نے چاند کو اشارہ کیا، چاند شک ہو گیا، چاند دو ٹکڑے ہو گیا، اس نے یہ نہیں کہا کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے پوچھتا ہوں. تو بات یہ سمجھ میں آتی ہے کہ چاند پر دیکھو تو چاند پر مصطفیٰ کا اختیار چلتا ہے، اس کائنات پر دیکھو تو اس کائنات پر جو ہے مصطفیٰ کا اختیار چلتا ہے. یہاں تک کہ کائنات کے ذرے ذرے پر اگر کسی کا اختیار چلتا ہے تو اللہ کے حکم سے اللہ کے نبی کا اختیار چلا کرتا ہے. اللہ اکبر. کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختار کل اگر کسی ذات کو بنایا ہے تو وہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بنا کر کے بھیجا. تو اقتربت الساعۃ وانشق القمر کہ قیامت قریب ہے اور چاند جو ہے وہ شک ہوا. اللہ اکبر. اور اس میں حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک معجزہ کہ جو آپ کے سامنے پیش کیا. میرے دوست بزرگ اب سورہ رحمان پر بات کریں تو یاد رکھیے گا سورہ رحمان کی بڑی فضیلت ہے اور اس سورت مبارکہ کو قرآن کی زینت بھی کہا جاتا ہے. یعنی کہ قرآن کی زینت یہ سورۃ الرحمان ہے اور اس کے بے شمار جو ہے فضائل احادیث کریمہ میں جو ہے وارد ہے. اور اس سورۃ مبارکہ میں آپ بار بار آپ یہ نوٹ کرتے ہوں گے کہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ کا جو کہ بار بار تکرار ہے اس آیت کریمہ کی. تو یاد رکھیں ٹوٹل کل 31 مرتبہ جو ہے اس سورۃ مبارکہ میں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ کا ذکر کیا گیا. یعنی کہ تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جو ہے وہ جٹلاؤ گے. اب یہاں پر ایک آپ کے سامنے ایک فضیلت پیش کرتے ہیں. حضرت فاطمہ الزہرا طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ بیان کرتی ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سورہ حدیث، سورہ واقعہ اور سورہ رحمان کی تلاوت کرنے والے کو زمین و آسمان کی بادشاہت میں جنت الفردوس کا مکین کہہ کر پکارا جاتا ہے. اللہ اکبر. تو یہ اس سورۃ مبارکہ کی تلاوت کرنے کی فضیلت تو جزوی بھی فضیلت ہے اور کلی بھی فضیلت ہے. لہٰذا ہمیں سورہ رحمان کو اپنے معمولات میں شامل کرنا چاہیے. اب ہم اس کی آیت نمبر 1 اور 2 پر کلام کرتے ہیں. عرش کے مالک نے ارشاد فرمایا کہ الرحمن علم القرآن. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا رحمان نے قرآن سکھایا. اللہ اکبر. اب اس کو سمجھنا ہے اور بالکل جو ہے وہ دھیان سے ہماری گفتگو کو آپ کو سننا ہے. رب العالمین جل وعلا نے فرمایا کہ الرحمن علم القرآن کہ رحمان نے قرآن سکھایا. اب مفسرین نے اس کے متعلق مختلف اقوال کو بیان کیا. میں ایک آپ کے سامنے راجح ترین جو قول ہے وہ آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں. یاد رکھیے گا مفسرین اکرام ارشاد فرماتے اہل مکہ نے جب حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ کہا کہ آپ کو کوئی بشر سکھاتا ہے. اللہ اکبر. جب کفار مکہ نے یہ کہا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت مبارکہ کو نازل فرمایا کہ الرحمن علم القرآن کہ رحمان نے قرآن سکھایا. کہتے ہیں یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ علل اعلان فرما دیا کہ رحمان نے قرآن سکھایا اپنے پیارے حبیب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو.
تو سکھانے والی ذات عرش کے مالک کی ہے، اور جسے سکھایا اسے مدینے والے پیارے مصطفیٰ کے نام سے پکارا جاتا ہے، انہیں محمد عربی کہہ کر پکارا جاتا ہے۔ اللہ اکبر، انہیں آمینہ کے لال پیارے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس آیت مبارکہ سے بہت ہی اہم ترین معلومات حاصل ہوتی ہیں، میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، یاد رکھیے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق فرمایا کہ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو تمام اشیاء کے نام سکھا دیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیگر انبیاء کرام کو علوم سے نوازا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیارے مصطفیٰ کو بھی علوم سے نوازا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کو علوم کے خزانے بھی عطا فرمائے، اور ہمارے نبی کا علم تمام نبیوں کے علم کے مقابلے میں زیادہ ہے۔ وہ کس طرح؟ دلیل کے طور پر قرآن کے ذریعے سے ہی آپ کے سامنے بات کرتے ہیں، کیونکہ نبی کی بات ہے تو قرآن سے کرتے ہیں، قرآن کی بات بھی قرآن سے کرتے ہیں۔ عزیزان گرامی، حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام اشیاء کے نام سکھا دیے۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں زرہ بنانا سکھایا۔ رب العالمین جل وعلا نے فرمایا کہ وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ، یہ تھا حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق۔ حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پرندوں کی زبان سکھائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد، یا ایھا الناس علمنا منطق الطیر۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے طب، تورات اور انجیل کا علم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمایا۔ اللہ رب العالمین جل وعلا نے فرمایا کہ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنجِیلَ۔ حضرت خضر علیہ السلام کے متعلق آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں علم لدنی عطا فرمایا۔ عرش کا مالک فرماتا ہے کہ وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَدُنَّا عِلْمًا، اور جب پیارے حبیب کی بات آتی ہے تو عرش کا مالک فرماتا ہے کہ اے حبیب تمہیں جو کچھ سکھایا گئے وہ عرش کے مالک نے سکھایا گئے، اور عرش کا مالک کچھ فرماتا ہے کہ الرحمن علم القرآن، کہ رحمان نے قرآن سکھایا۔ ایک اور مقام پر فرماتا ہے کہ وَإِنَّكَ لَتُلَقَّى الْقُرْآنَ مِن لَدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ، اور اے محبوب بے شک آپ کو حکمت والے، علم والے کی طرف سے قرآن سکھایا جاتا ہے۔ ایک اور مقام پر واضح طور پر عرش کے مالک نے فرمایا کہ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اے حبیب آپ کے رب نے آپ کو وہ سب کچھ سکھا دیا کہ جو آپ نہ جانتے تھے۔ اللہ اکبر، میرے دوست بزرگوں یاد رکھیں، اس آیت کریمہ سے معلوم یہ چلتا ہے کہ سید المرسلین، خاتم النبیین، جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا علم تمام انبیاء اکرام علیہ السلام بلکہ تمام مخلوق کے علم کے مقابلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے زیادہ علم اگر عطا کیا گیا تو سید المرسلین کو عطا کیا گیا۔ پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو سب تمام لوگوں کے علم کے مقابلے میں بہت زیادہ علم سے نوازا گیا، کیونکہ آمینہ کے لال پیارے مصطفیٰ کی ذات مبارکہ یہ اللہ کے حبیب ہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی ہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول ہیں، اور یہ ایسے اللہ کے حبیب ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود فرمایا نا کہ اے حبیب میں تمہیں پیدا نہ کرتا تو میں اس کائنات کو بھی نہ بناتا، میں جنت کو بھی نہ بناتا، میں آسمانوں کو بھی نہ بناتا۔ اللہ اکبر، عزیزان گرامی، تو یہاں پر آپ کو سوچنا پڑے گا کہ کائنات کو بنایا گیا تو محمد مصطفیٰ کے وسیلے سے بنایا گیا، جنت کو بنایا گیا تو محمد مصطفیٰ کے وسیلے سے بنایا گیا۔ اللہ اکبر، عزیزان گرامی، تو یاد رکھیں، تو اللہ کے نبی، ہمارے نبی، یہ اللہ کے ایسے حبیب ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام انبیاء بلکہ تمام مخلوق کے علم کے مقابلے میں سب سے زیادہ علم عطا کیا گئے تو آمینہ کے لال پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو عطا کیا۔ تو فرمایا کہ الرحمن علم القرآن، کہ رحمان نے قرآن سکھایا۔ اور بھی جو یہ دیگر آیت مبارکہ کے ذریعے سے یہ بات بتلا سکتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیارے نبی کریم علیہ السلام کو ما کان و ما یکون کا علم عطا کیا۔ اللہ اکبر، عزیزان کرامی، اب ہم سورہ واقعہ کی طرف چلتے ہیں، اور اس سورۃ مبارکہ کی بھی بڑی فضیلتیں ہیں۔
میرے دوست و بزرگوں، اس صورت مبارکہ کی آیت نمبر آپ کے سامنے 35، 36، 37 اور 38 رب العالمین جل وعلا نے فرمایا کہ انا انشأناہن انشاء فجعلناہن ابکارا عربا اترابا لاصحاب الیمین۔ رب العالمین جل وعلا فرماتا ہے بے شک ہم نے ان جنتی عورتوں کو ایک خاص انداز سے پیدا کیا، تو ہم نے انہیں کنواریاں بنایا، محبت کرنے والیاں، سب ایک عمر والیاں، دائیں جانب والوں کے لیے۔ اب یہاں پر گفتگو کو مختصر کریں تو یاد رکھیے گا، مفسرین اکرام ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ آیت مبارکہ اور اس کے بعد آنے والی 2 آیت مبارکہ، اس کا خلاصہ یہ ہے، فرماتے ہیں کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ بے شک ہم نے ان جنتی عورتوں کو ایک خاص انداز سے پیدا کیا۔ جنتی عورتوں کی بات کہ جنتی عورتوں کو ایک خاص انداز سے پیدا کیا، تو ہم نے انہیں ایسی کنواریاں بنایا کہ جب بھی ان کے شوہر ان کے پاس جائیں تو وہ انہیں کنواریاں ہی پائیں گے، اور وہ عورتیں اپنے شوہر سے بے پناہ محبت کرنے والیاں ہیں، اور ان سب کی عمر ایک ہی ہے۔ وہ عمر کتنی ہے؟ 33 سال کی، یعنی 33 سال کی عمر جوان ہوگی۔ اللہ اکبر۔ عزیزان گرامی، بعد مفسرین فرماتے ہیں کہ ان عورتوں سے مراد دنیا کی عورتیں ہیں، لیکن بعض مفسرین فرماتے ہیں ان عورتوں سے مراد حوریں ہیں، یعنی کہ جنت میں اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے جنتیوں کو، جنتی مردوں کو حوریں عطا فرمائے گا۔ اب یہاں پر حوروں کے متعلق گفتگو چلی اور ایک ہی عمر والیاں بنایا، اس کے متعلق گفتگو چلی، تو آپ کے سامنے چند باتیں پیش کرتے ہیں۔ یاد رکھیں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ایک بوڑھی خاتون آئی، ایک بوڑھی عورت آئی، تو حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا بوڑھی خاتون سے، فرمایا کہ جنت میں کوئی بوڑھی عورت نہ جائے گی۔ اللہ اکبر۔ جب انہوں نے حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اس فرمان کو سنا کہ جنت میں کوئی بوڑھی خاتون نہیں جائے گی، کیونکہ حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام مزاح فرمایا کرتے تھے، خوش طبعی فرمایا کرتے تھے، تو حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جنت میں کوئی بوڑھی عورت نہیں جائے گی۔ تو وہ عورت جو کہ وہ مائی بڑی پریشان ہوئی، وہ حیران ہوئی اور پریشان ہو کر عرض کرنے لگی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر ان عورتوں کا کیا بنے گا؟ حالانکہ وہ عورت جو ہے وہ قرآن پڑھا کرتی تھی۔ تو حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ان کی پریشانی کو دیکھ کر حضور نے فرمایا کیا تم نے قرآن میں یہ نہیں پڑھا کہ انا انشأناہن انشاء فجعلناہن ابکارا، بے شک ہم نے ان جنتی عورتوں کو ایک خاص انداز میں پیدا کیا، تو ہم نے انہیں کنواریاں بنایا۔ اللہ اکبر۔ عزیزان گرامی، المختصر یہ ہے حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بوڑھی خاتون سے کہا کہ جنت میں تمام خواتین جو ہوں گی وہ جوان ہو کر جنت میں داخل ہوں گی۔ اللہ اکبر۔ تو عزیزان گرامی، ان باتوں کو یاد رکھنے کی اور سمجھنے کی ضرورت ہے، اور ایسے کام سر انجام دیں، ایسے نیکیوں والے کام کریں تاکہ جنت بھی ملے، اور جنت میں موجودہ جتنی بھی نعمتیں ہیں، چاہے وہ حوروں کی نعمت ہو، چاہے وہ اعلیٰ درجات کی نعمت ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ تمام نعمتوں سے بھی جو کہ سرفراز فرمائے۔ اسی پر گفتگو کا اختتام کرتے ہیں، دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا اور ہمارا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔